الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 24 جون 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں خانقاہ حنفیہ ضلع ٹانک میں ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پذیر ہونے کو ہے اور اس کے بعد ذوالحجہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں مسلمان قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں قربانی کے حوالے سے چند مسائل، فضائل، دلائل آپ کی خدمت میں رکھوں تاکہ ہم مسلمان جب قربانی کریں تو ہمارے سامنے دلائل موجود ہونے چاہیے۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق یہ ہر مسلمان امت کی ترتیب ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 پڑھی ہے۔ رب کریم نے اس آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کی بات فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ہے۔ پتہ چلا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی تمام امم یہ قربانی کرتی چلی آئی ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ رب کریم ایک جملہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے جیسے ہمارے مفسرین کہتے ہیں علی اسلوب الحکیم، اس ترتیب پہ سمجھاؤ کہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ حکمت کے مطابق بات سمجھ جائے۔ اگر یہ حکم ایسا ہو کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں ہے، تو سوال اٹھے گا، بندے کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ دیکھو ہم سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کام پچھلوں نے تو نہیں کیا، ہم کریں گے مشکل ہوگی، ہم کریں گے تکلیف ہوگی، ہم کریں گے پتہ نہیں نئی ترتیب ہے کیا بنے گا، تو اسی لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتے ہیں۔ رب نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھو کوئی نعوذ باللہ بے ڈھنگا کام ہے، نئی ترتیب شروع ہو رہی ہے، صرف امت محمدیہ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کو، ہر نبی کو ہم نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو یہ بات بتائے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ وہ جانور اس کو جو گھر میں پالتو جانور ہیں انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دے۔ میرے دوستو، رب کریم نے یہ بات کر کے ہماری مشکل آسان کر دی کہ ہم قربانی صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ جی نہیں، قربانی اللہ کے لیے کریں، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ساری امتیں کرتی آ رہی ہیں۔ نمبر 2، قربانی میں حرام مال استعمال نہ کریں، قربانی حلال مال سے کریں۔ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے عَلَى مَا رَزَقَهُم،
رب نے فرمایا قربانی میں مال وہ استعمال کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا. رب کبھی حرام نہیں دیتے, اللہ رزق کے حلال دیتے ہیں, حرام ہم لوگ کماتے ہیں. ہماری ترتیب غلط ہو جاتی ہے, ہمارے معاملات غلط ہو جاتے ہیں, تو مال حلال کے بجائے حرام بن جاتا ہے. حرام مال کی کوئی نیکی رب کو قبول نہیں ہے. علی ما رزقہم, جو مال اللہ نے دیا ہے, یعنی جو مال حلال ہے, اس کی بنیاد پر مسلمان نے قربانی کرنی ہے. من بہیمت الانعام, ان جانوروں سے جو جانور پالتو ہیں. ایک پالتو جانور ہوتے ہیں, ایک شکاری جانور ہوتے ہیں. شکاری اور پالتو میں فرق ہے. حلال شکاری جانور بھی ہیں, لیکن قربانی شکاری جانور کی نہیں ہے. قربانی صرف ان پالتو جانور کی ہے جو گھروں میں پلتے ہیں. کیا مطلب؟ گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, بھینسا ہے, اونٹ ہے, اونٹنی ہے, بکرا ہے, بکری ہے, بھیڑ ہے, اور اسی طرح مینڈا ہے, دمبا ہے یا دمبی ہے, ٹیڈی بکری ہے یا ٹیڈا بکرا ہے. یہ جو قسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا گھروں میں عام طور پہ لوگ ہرن پالیں. آپ نے نہیں دیکھا 12 13 14 سنگا پالیں. آپ نے نہیں دیکھا کوئی مارخور پالے گھر میں. جی نہیں, یہ شکاری جانور ہیں. ان کے حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے, میں ان کو حرام کی بات نہیں کر رہا, لیکن قربانی میں رب نے نام لے کر فرمایا من بہیمت الانعام, وہ جانور استعمال ہوں گے جو جانور آپ گھروں میں پالتے ہو, پالتو جانور. تو یہ فیصلہ ہو گیا, ہر امت نے بھی کیا ہے, حلال مال سے بھی کیا ہے, اور پالتو جانوروں سے کرنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ بڑا زبردست جملہ, لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اللہ کے نام کی بلندی کے لیے. اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں خالصتاً گوشت کھاؤں گا, اس کی قربانی نہیں ہوتی. کہ بھائی گوشت تو تجھے ویسے ہی مل جائے گا, تو نے گوشت کھانے کی نیت, اکل لحوم کی نیت خالصتاً ہو, اس میں اللہ کی رضا نہ ہو, تو قربانی نہیں ہے. یاد رکھیں, اوقات کے ساتھ دین کی عبادات کو جوڑا گیا ہے. اگر ان اوقات سے ہٹ کے ہو, وہ ترتیب نہیں رہتی. مثلاً نماز کا اپنا وقت ہے, قرآن کریم کا اعلان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے آپ پر اوقات مقرر کر کے نماز کو فرض کیا ہے. آپ وقت سے ہٹ کے پڑھیں, نماز ہوگی لیکن قضا, ادا نہیں ہے. ادائے کامل کی ترتیب ہے, آپ وقت پہ پڑھیں اور آداب کا خیال رکھ کے پڑھیں. تو کیوں؟ دین کو اوقات کے ساتھ جوڑا گیا. بھائی قربانی کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا گیا. النہر ثلاثۃ ایام, حضرت ابن عمر, حضرت علی رضی اللہ عنہما کا فرمان موجود ہے, اس آیت کی شرح میں موجود ہے, ایام معدودات کے تحت موجود ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں کہ وہ 3 ہی دن ہیں. اچھا دن ہیں, اور اس دن کو کب سے شروع کریں گے؟ کیا دن سورج چڑھنے سے پہلے یا سورج چڑھنے کے بعد؟ تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, پہلے بقرہ عید ہے پھر قربانی ہے. فَصَلِّ صلاۃ الاضحیہ پہلے ہے, وَانْحَرْ قربانی بعد میں. اور یہی عمل صحابہ کا ہے. اگر کوئی آدمی نماز صبح کے بعد بقرہ عید کے دن ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو نماز صبح کے بعد پہلے دن عید الاضحیٰ بھی کہیں نہیں پڑی گئی شہر پہ, اس سے پہلے قربانی ذبح کرتا ہے. یہ واقعہ حضور کے دور میں ہوا اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا جواب دیا. فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه او قال قدمه لأهله. فرمایا بہت اچھے طریقے سے گھر والوں کو گوشت کھلا رہا ہے. گوشت حرام نہیں کہا, لیکن لیس من النسک فی شیء, قربانی کا کوئی ثواب نہیں, کوئی ثواب. اوقات کے ساتھ چیز کو جوڑا گیا. تو بھائی وقت چاہیے, اور ان اوقات میں اللہ کی رضا چاہیے. علی ما رزقہم, اور حلال مال چاہیے, حرام مال سے نہیں. حرام مال سے نہ حج قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ قربانی قبول ہے.
حرام مال کا خیال کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میں نے مال حرام کمایا تو دین پہ لگا دوں. نانا بابا، آپ اپنی قبر کو نعوذ باللہ جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک پروگرام میں موجود تھے. سائل سوال کرنے لگا کہ حضرت زکوٰۃ، تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کا جواب سمجھایا کہ حلال مال میں 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے. اس نے کہا حضرت آپ نے حلال مال کا، کیا حرام مال کی بھی زکوٰۃ ہے؟ مفتی صاحب نے تو دفع دخل مقدر کیا تھا. مولوی سمجھتے ہیں چھپے ہوئے اعتراض کا جواب کہ حرام کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ سامنے والا اس پلے کا نہیں تھا. تو نے کہا جی حرام مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اب مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنی ترتیب پر جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جس سے مسئلہ بھی نکھر گیا اور سامنے والے کا مطلب بھی حل ہو گیا. کہ بھائی میں نے حلال مال اسی لیے کہا کہ حلال مال میں کچھ حصہ دیا جاتا ہے اور اکثر رکھا جاتا ہے. کیا جی ہاں، کہ 1000 روپے میں 25 روپے دیے جائیں گے، 975 رکھے جائیں گے. 100 روپے میں 97.5 رکھے جائیں گے، 2.5 دیے جائیں گے. کہ جی ہاں. کہ یہ حلال مال ہے. اور حرام مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اسی کو لوٹا دیا جاتا ہے جسے لیا ہے. اسے سمجھ آ گیا کہ حرام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگلا سوال، بندہ ہی نہ ملے جس سے حرام کمایا تھا، 100 بندوں سے لے کر پیسے جمع کر دیا، اب کیا کریں؟ اب تو اصل مالک ہی نہیں مل رہا. بہت آسان جواب ہے. کہا جی پھر کیا کریں؟ کہا یہ سارا پیسہ کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ حرام مال پہ نیکی کی نیت نہیں کی جاتی. کسی نے حرام مال غریب کو دیا اور نیت نیکی کی کر لی، سمجھ جائے ایمان سے بھی فارغ، بیوی سے بھی فارغ. حرام مال رب کے راستے میں خرچ. تبھی رب نے فرمایا الا ما رزقہم، اور قرآن پاک کے پہلے صفحے پر رب نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ صحابہ کے ایمان کی طاقت میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی حلال. حرام کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. تو قربانی کی یہ 4 بنیادی باتیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں، حیات نبویہ میں دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے قربانی پر کیا کیا ہمیں بتایا اور کیا عمل کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی. جامع ترمذی. فرمائے لوگو، رسالت مآب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے. 10 سال قربانی فرماتے ہیں. آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک سال ایسا بھی آیا رب کریم کے اس رسول کریم پر جب وہ اتنے مالدار ہوں کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال جمع ہو چکا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ آپ کی اور میرے وزن ہے. حضور کے زمانے میں یہ تولہ بولا نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا. جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی کا حکم دے دیا جاتا. آج 20 دیناروں کو تولو جو سونے والے ہیں. میں نوٹ کے دینار کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرنسی آف دا کویت سمجھ لیں کہ کویت کی کرنسی، نو، وہ سونے کا دینار جو رسول اللہ کے دور میں تھے، گولڈن سپیرو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 20 کو آپ وزن کریں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی کو وزن کرے تو 52.5 تولہ بنتی ہے. یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا،
یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تولے کی ترتیب تو حضور کے پاک کے دور پہ نہیں تھی، تو واقعی نہیں تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ 7.5 تولہ بنتا ہے یا 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور اگر دونوں مال ملا کر ہیں تو پھر صرف 52.5 کو ترجیح ہوگی، چاندی کے نصاب کے برابر ہو گیا۔ آج کے دور میں 80,000 روپے کے جتنا مال جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، اس آدمی پر قربانی آ گئی۔ میں نے آپ کو تولوں والوں کے چکر سے نکال کے آپ کو ایک فیگر دے دیا ہے، یہ 80,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بات کر رہا تھا، ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول پر یہ کبھی نہیں رہا کہ حضور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں، یہ کبھی نہیں رہا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت میں زندگی گزاری ہے، اجوع یوما و حدیث پاک میں ہے، اے اللہ اشبع یوما و اجوع یوما، ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اس پہ صبر کروں۔ یہ رسول اللہ کے شب و روز ہے۔ اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہے، لیکن قربانی کی ہے۔ کیوں؟ رسالت میں آپ جانتے ہیں انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قربانی کا کوئی عضو رب ضائع نہیں کرتا۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ کھر جسے پھینک دیتے ہو، وہ کھال جسے کھاتے نہیں ہو، وہ سینگ جسے توڑ کے آپ کسی کھتے اس پر جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہو، وہ بھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا قربانی کا جانور آئے گا، وہ جانور کے حصے جو تم نے کھائے وہ تو ہوں گے، اور جو تم نے پھینک دیے وہ کھر کیوں نہ ہوں، وہ سینگ کیوں نہ ہوں، وہ بال و کھال کیوں نہ ہو، وہ خون کیوں نہ ہو۔ حضرت اماں جان کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الا کان دمھا و فرثھا و صوفھا، جو خون اس بکرے کا ایک قطرہ بھی رب ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالی تمہارے نام اعمال میں اس کو رکھ دیں گے، نیکی بنائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے، اور ٹانک کے غیوروں ایک نہیں 2 جانور ذبح کیے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 ابواب الاضاحی اٹھائیں، سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اضحیٰ بکبشین، اللہ کے رسول 2 جانور ذبح فرماتے، جب ایک پہ چھری ہوتی تو فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما لے، اور جب دوسرے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے تو اللہ سے کہتے، عرض کرتے اللہ امن لم یضحی من امتی، میرے اللہ میرے امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی میری قربانی قبول کر لے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوری حیات نبویہ میں جب قربانی کا حکم آیا اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باوجود کہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ اسلام ہے، ہزاروں کلومیٹر مربع میل کی زمین پر سلطنت خداداد کے رئیس ہیں حضرت علی، لیکن اپنے گھر کا حال دیکھیں تو قربانی علی المرتضی پر بھی نہیں آتی، لیکن قربانی کی ہے۔ اور ایسے ہی 2 بکرے، ایک لیتے اپنی طرف سے اور دوسرا رسول اللہ کی طرف سے۔ سلام ہے اس خوش نصیب کے مال کو، خراج عقیدت ہے اس مسلمان کی دولت کو، جس کی دولت اپنے لیے بھی قربانی پہ استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ کا حصہ بھی اس میں رکھا ہے اس میں۔ یہ طریقہ آج تک مسلمانوں میں جاری اور ساری ہے۔
بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیرت کی بات دیکھیں، نصاب کو چھوڑیں۔ قربانی کا تعلق غیرت اسلامی سے ہے، نصاب سے ہوگا تو مفتی مولوی آپ کو بتائے دیں گے۔ میں آپ کی غیرت کی عمارت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ آج کل لوگ علماء کے پاس آتے ہیں، مولوی جی، مفتی صاحب، حضرت میرے اوپر قربانی آتی ہے۔ میں حیران ہوں اس آدمی پر، جب اس کی بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے نٹوے منگوائے جاتے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کیا سے کیا موسیقی کرانے کے لیے کیا کیا آلات نہیں بلائے جاتے، لاکھوں روپے ان میراثیوں پر خرچ کر دیا جاتے ہیں، محلے کی نیندیں حرام ہوتی ہیں ان کے دکڑے بچ بچ کے۔ اس وقت کوئی نہیں پوچھتا کہ میں اس شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہوں۔ قربانی کے حصے کے بارے میں آ جائیں گے، جی مولوی جی میرے اوپر قربانی آتی ہے۔ غیرت مر چکی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بول گئے۔ آج ہم اس ناج پر ہیں، اس حالت پہ ہیں، اس کیفیت کا ہم شکار ہیں۔ ہم کہاں نصاب کی بات، ہاں کچھ غربا ہوں گے جن پر قربانی نہیں آئے گی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں نہیں انکار کر رہا اس غریب کا، میں اس کی غربت کا نہ مذاق اڑا رہا ہوں نہ اللہ میں توفیق دے۔ میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں، ایک آپ کے سامنے معاشرے کی اس بات کو رکھ رہا ہوں جو بات ہماری رسول اللہ کے دور سے میل نہیں کھاتی۔ میرے دوستو، قربانی کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور سنیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا قربانیوں کے جانور لے کر آتے تھے اور کس طرح ذبح اور پوری ترتیب چلتی تھی۔ آج ہمارے ہاں کچھ اور روش چل پڑی۔ تین قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں، یا تو قربانی کرنے والے ہیں اور یا غربا ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ دونوں پر مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے اپنے مقامات پہ ٹھیک ہیں، لیکن جو تیسرا طبقہ لبرلز کا پیدا ہوا ہے ان کے اعتراضات سنے تو آپ دنگ رہ جائیں۔ پورا سال گوشت نہیں کھاتے، ان دنوں میں آپ کھا رہے ہو، کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ اور میں نے کہا بے وقوف کے پلے، تجھے پتہ کیا ہے کہ ہم کوئی گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِعَلِي، حضور نے تو وقت بتا کر فرمایا اگر قربانی اس سے باہر میں کی تو پھر وہ گوشت ہے جو تم کھا رہے ہو، قربانی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا قربانی کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، گوشت سے نہیں ہے۔ جواب کیا؟ ان پیسوں سے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے۔ میں نے کہا سن، جتنے موبائل تیرے جیب میں ہیں، جتنے موبائل تیرے 4 بیٹوں کے جیبوں میں ہے، جو موبائل تیری بیوی کے پاس ہے، جو میک اپ وہ ڈیلی کرتی ہے، ارلی ان دا مارننگ میں نے آفس جانا ہے، ان تمام کے ایک دن کی قیمت ملا کر کسی غریب کے گھر کا 1 سال تک چولہا جل سکتا تھا۔ تو نے لاکھوں روپے کے موبائل خریدتے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ موبائل اتنے میں کیوں خریدوں، کسی غریب کو دے دو؟ یہ تجھے اللہ کی عبادت پہ یاد آیا، تجھے قربانی پہ یاد آیا، شاعر اللہ پہ یاد آیا، سنت ابراہیمی کے تازگی پر یاد آیا؟ عجیب بات ہے۔ ہمیں کہتے ہوئے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دو۔ میں نے کہا جی ہاں، 13 پرو میکس لینے سے پہلے جو 3 لاکھ کا موبائل ہے، کسی غریب کے گھر میں جا کے کوئی بوری ڈال دیتا آٹے کی، تجھے یہ اس وقت یاد کیوں نہیں آتا؟ اچھی سے اچھی گاڑی لے کر اور اپنے ٹور سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا کو سیٹ کرتے ہو، اس وقت غریب بھول جاتا ہے، یاد صرف اسلامی حکم پہ غریب آتا ہے۔ عجیب روش چل پڑی ہے، عجیب اعتراضات ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں قربانی غریبوں کا بھلا ہے، کئی نوعیتیں ہیں۔ نمبر 1، جب قربانی کے جانور خریدے جائیں گے تو ان کی منڈی لگے گی،
منڈی کے پیرادار بھی ہوں گے, منڈی کے رہنے والے بھی ہوں گے, منڈی پر وہاں پر 7 بازار بھی لگیں گے اور غریبوں کا کاروبار چمکے گا. اور پھر غربار جن نے سال پورا قربانی کے جانور پالے وہ بیچیں گے تو انہیں منافع بھی ہوگا. اور جب ہم کاروبار کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانوروں کو بھیجیں گے تو ٹرانسپورٹ والوں کا بھی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ گھاس کاٹ کے اسے کترا بنا کر کھلانے والوں کے گھر کا چولہا بھی جلے گا, اور اس کے ساتھ حفاظت کرنے والوں کے رزق بھی کھلیں گے. ہاں اس کے بعد کسائیوں کے گھر کی آگ بھی جلے گی, اور اس کے بعد باقی معاملات میں یہ جو آپ کھال بیچیں گے تو جو کھال آگے جائے گی, جو دباغت کرے گا, جو صفائی کرے گا, جو آگے جو کوئی چیزیں فیکٹری تک لے کر جائے گا, اس غریب کی روزی بھی کھلے گی. پھر اس سے جو جا کر جوتے بنے گے, اس سے جا کر کچھ اور جائے نمازیں بنے گی, وہ جو بکیں گے, اس سے بھی غریب کی معیشت ٹھیک ہوگی. تو بھی 2 باتیں لے آیا تو 4 میں بھی لے آیا. یہ کون سے بچوں والی پٹی تو ہمیں پڑھا رہا ہے؟ اجی اس سے معیشت کو نقصان ہوتا ہے. سن, خالق جل مجدہ والا رب ہے, رزق کا ذمہ دار اللہ. اللہ نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرو, تو تجھے کیا فکر ہے؟ جس نے رزق دینے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, تجھے پڑی ہوئی ہے یہ کم ہو جائیں گے؟ سنو لبرل, تیرا دماغ نہیں ہے, ورنہ دین کے تابع ہوتا تو تجھے سمجھ آتی کہ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے, جو نہیں کٹتا وہ نہیں بڑھتا. قربانی کی برکت بیل, گائے, اونٹ, بکرا, بکری, دمبا دمبی اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ماں 1 بچہ یا 2 بچے جنتی ہے, لیکن کتنے ریوڑ ملتے ہیں, گلا بانیاں ملتی ہیں, گڈریاں ملتے ہیں, جو چراتے ہوئے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کتے کو کاروبار کے لیے, قربانی کے لیے اسی نے استعمال کیا ہو. تو کتے کے تو کوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے قربانی, گدھے کی تو کوئی نظر نہیں آئے گی. جتنے بکروں کے ریوڑ ہیں آپ کو کتوں اور گدھوں کے ریوڑ تو اتنے نہیں ملتے. پتہ چلا جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے. تو کہاں بیٹھے ہو بھائی, کیا اعتراضات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین طبقہ ہے, جنہیں لبرلز کہتے ہیں. یہ میں ان سے مخاطب ہوں. آپ نہ سمجھنا میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں, میری گفتگو پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے تو میں ہر طرح کے مجمع کو سامنے رکھ کر بات کر دوں. یہ لبرلز کے اعتراض ہے, اور اس اعتراضات کو بہت اچھا, ہم یوں انگلیوں پہ اعتراض کے جوابات اڑانا جانتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں دین کے مسئلوں پر اعتراضات ڈال دیے. سنو, اگر کسی شخص نے قربانی نہ کی اور 3 دن گزر گئے, اب کیا کرے گا؟ سنو اب کیا کرے گا؟ متوسط قربانی کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. تو پھر گوشت کھانے کا شوق ہوتا تو اب بھی کہتے قضا میں بکرا ذبح کر. جی نہیں, اب شریعت قضا میں بکرا ذبح نہیں کراتی, اب تو غریب کے گھر میں پیسے دیتی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں, حدیث پاک میں ہے رمضان کے روزے رکھو, فرمایا کوئی بد نصیب نہ رکھ پایا, جان بوجھ کے چھوڑ دیا. میں مریض کی بات نہیں کر رہا, مجبور کی بات نہیں کر رہا, مسافر کی نہیں کر رہا, میں بد نصیب کی کر رہا ہوں جس نے جان بوجھ کے چھوڑا. تو 30 روزے چھوڑے تھے تو 30 قضا کر لے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن رسالت مآب کا فرمان سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا 1 روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا پورے سال روزے رکھتا رہے. ایک روایت میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے, رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا. پتہ چلا رمضان المبارک ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کے اوقات ہیں. تو بھائی قربانی بھی ایک عبادت خاصہ کا نام ہے جس کا وقت ہے, اس پہ گوشت کا اور پیسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وقت نکل گیا تو اب غریب کو پیسے دے گا, اب گوشت کی بات نہیں ہے. تو کوئی تو دماغ دیکھو. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کر رہا ہوں, ہم پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو آپ اتنا ذبح کرتے ہو, کروڑوں اربوں جانور دن میں ختم ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں سنو, ایک بات سنو, یہ جو دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں
روزانہ اتنے نہیں ہوتے. یہ جو گوشت مل رہا ہے, یہ جو آپ کے میٹ فوڈ ہے اور مٹن فوڈ ہے اور مٹن کباب ہے اور بیف کباب ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات, اور یہ بٹن روسٹ اور یہ بروسٹ اور یہ چکر جو چل رہے ہیں, وہ بندہ اپنے لیے نہیں کر رہا. صرف قربانی دلیلہ پرد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس پر اعتراض ہے, اور معاملہ کہاں جائے گا؟ یہی چبھن ہے صرف. کیا پتہ نہیں اعتراض لاتی ہے دنیا میں. سنیں, میں ایک بات مزید آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے کہا سنو, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کریم فیصلہ فرما رہے ہیں, مسلمان تو میرا بن جا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ لام فائدے کی ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے بنایا. تو جب سب کچھ بنائی اللہ کے بندوں کے لیے, تو تیسرا کون آ گیا ہے کہ درمیان میں اللہ کے حکم کے اوپر پابندی لگا, اجی ذبح نہیں ہو سکتا؟ تو یہ صرف ایسے ڈرامے بازی ہے. آپ ان چیزوں کو چھوڑیے, اس سے پریشان نہ ہوئیے. بس جزاکم اللہ. آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے, کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کھول کے قربانی کیجئے. 80,000 روپے جتنے بندہ پیسوں کا مالک ہے, یا اتنے پیسے کسی بندے نے اس کے قرض دینے ہیں, یا اتنے پیسوں کی ایک کمیٹی دے چکا ہے جو نکلنی ہے, یا اتنے پیسے اس کے بینک میں موجود ہیں, یا اتنے پیسوں کا کل ملا کے سونا چاندی اور مال تجارت اتنے تک کا ہے, اس پر قربانی واجب ہے. یوں نہیں کہے گا ہم گھر میں 4 بھائی ہیں, ہمارا چولہا اکٹھا جلتا ہے تو قربانی ایک کرے گا. بھائی جیسے چاروں بندے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں, چاروں بندے الگ الگ نماز ادا کرتے ہیں, چاروں بندوں کی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, تو یہ قربانی بھی چاروں کی الگ الگ ہوگی, ایک پہ نہیں کرے گا. صحیح اشارہ, چولہا اکٹھا ہے. تو میں نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا میں تیرا چولہا انجے, میں نے پوچھا آپ کا چولہا الگ ہے؟ تو بھائی جو شریعت کا حکم ہے وہ حکم ہے. یہ ابھی میں آتے ہوئے آ رہا تھا, راستے میں فون چل رہی تھی ایک بندے کی بات, تو اجی ابا جی قربانی کرتے ہیں, ہم میں سے تو کسی کی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا قربانی کے لیے شادی تھوڑی ضروری ہے. ہاں بیگم آئے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس کا معنی ہے جتنے کوارے ہیں وہ سارے بسم اللہ کر کے آرام سے بیٹھے ہیں. ایسا تو مچھا تو تیل لا کے باسو بھائی ساری تو کوئی قربانی شربانی کوئی نہیں. تو بھائی یوں تو نہیں ہے. آپ کی مالیت دیکھی جائے گی, حیثیت دیکھی جائے گی. میاں کے پاس اتنا پیسہ الگ اور بیگم صاحبہ کے پاس الگ, دونوں پہ الگ الگ قربانی ہے. یہ نہیں میں نے مصالحے کی دی ہے, میرے خاوند نے کر لی بس بہت ہو گیا. جی نہیں, میاں کے پاس الگ صاحب نصاب ہے تو بیوی الگ صاحب نصاب ہے. ایسی تھوڑی ہے. اچھا یہ مسئلہ صرف آپ کو دینی معاملات پہ سمجھ آتا ہے, روٹی کھاتے وقت تو نہیں آتا. میں آپ نے روٹی کھا لی, ٹھیک ہے ہمارا چولہا ایک ہے, میری بھی کھا لی گئی. ادھر تو کسی کو سمجھ نہیں آتا, اور ادھر کے نہیں صحیح لیلا ہکو کو چاہے چولہا ایک ہے, ہمارا چولہا ایک ہے تو بکرا بھی ایک. تو بھائی یوں نہیں چلے گا. اور کوئی ہمیں کہتا ہے مول سے ذرا نرمی کرو, تو میں انہیں کہتا ہوں تمہارا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. کیوں نہیں, ہمارا تو ختم نبوت پہ ایمان ہے. تو میں نے کہا پھر مجھے کیوں کہتے ہو نرمی کرو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا سن, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, نیا نبی پیدا نہیں ہونا, تو جو مسئلے حضور اور شریعت نے ہمیں بتائے ہم وہی بتائیں گے. نعوذ باللہ تو نیا نبی سمجھتا ہے مولوی کو کہ وہ نرمی کرے اور مسئلہ بدلوا کے دے دے. مولوی مسئلہ بدلے گا تو اس کا ایمان بدلے گا. بابا مولوی مسئلہ بتانے والا ہے, بنانے والا نہیں ہے. یقین الامت حضرت تھانوی کی ملفوظات میں ہے کہ ہم بتا والے ہیں, بن نون والے نہیں ہیں, بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ پیش کر رہا ہوں. تو بھائی ہم تو وہی بات کریں گے نا جو بات ہے. تو یہ قربانی کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر لی ہیں, تو اس لیے اس حساب سے آپ قربانی ضرور کیجئے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کیجیے. بس 3 دن ہے, تیسرے دن آپ جس وقت بھی کرنا چاہیں, پہلے دن آپ نے بقرہ عید کے بعد شروع کرنا, ٹھیک ہے. رات کو بھی قربانی ہوتی ہے, دن کو بھی ہوتی ہے. ہمارے جو بعض فقہا نے رات کو قربانی مکروہ لکھا ہے, ان نے اپنے زمانے کے حساب سے ٹھیک لکھا ہے. اس وقت یوں لائٹس نہیں تھی, تو رات کو پتہ نہیں گچی کوندے پہ کہ پوچھ کوندے پہ, کیا پتہ چلتا تھا کہاں چھری پھر رہی ہے, اندھیرا ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا قربانی مکروہ ہے. آج کل تو لائٹس کا انتظام ہے, جہاں لائٹس ہو تو آپ رات کو کرو قربانی, دن کو کرو, نو ایشو, کوئی پرابلم نہیں ہے اس پر. تو میرے دوستو
ذبح کرنے والا کم از کم مسلمان ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آج کل اہل کتاب ہیں. یہ اہل کتاب نہیں ہے, یہ مرتدین کے درجے سے بھی اوپر ہو چکے ہیں, اس لیے ان کے چکروں میں آپ نہ پڑو. ذبح کرنے والا مسلمان ہو. جی ہاں, یہ نہ ہو. میرے پاس ایک بندے بتا رہے تھے کہ وہ چاند کی شہادت دینے آئے. جی میں نے چاند دیکھا ہے, میری شہادت لو. تو مولانا صاحب نے کہا روزہ بھی رکھا ہے؟ وہ گواہی چاند کی دے رہا تھا. روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا گناہگار ہوں, بس اگلے سال سے رکھنا شروع کروں گا. تو انہوں نے کہا جاؤ, تیرا چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار ہے جو تو وہ کی مسلمانوں کی عید کرانے کے چکر میں آیا ہوا ہے, اور خود اپنا تو نے پتہ نہیں روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. کہتے دعا کرو, بڑا گناہگار, ارادہ ہے اگلے سال کو رکھے سا. لو جی. تو بندے کی حیثیت تو آپ دیکھیں جس سے ذبح کریں, جس کو کوئی پتہ وتا تو. اور ایک جملہ کہتا ہوں, اگر کوئی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو, اگر ہوگا بھی تو ایک نہ 10 دفعہ ہو, مسئلہ میں بتا جاؤں گا. بعض کسائی ظالم ہے, ظالم. بعض, ہر نہیں. وہ ظلم کیا کرتے ہیں, ذبح کا حکم ہے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دو کچھ ٹائم کے لیے تاکہ وہ پھڑ کے تڑپے اور اس کا خون اندر کا نکلے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو شریعت بتا رہی ہے کہ دم مسفوح, پلیت خون نکلے گا. ذبح کے وقت والا خون پلیت ہوتا ہے, باقی کا نہیں ہے. دوسرا, میڈیکل سائنس کہتی ہے, یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر اگر یہ خون ٹھہر گیا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی نکل گیا ہے. او دمم مسفوح جسے قرآن کہتے ہیں. میں نے بعض کسائیوں کو دیکھا ہے جو بکرے کو تڑپنے پھڑکنے نہیں دیتے, وہ اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر پکڑا ہوتا ہے. یوں نہیں ہے, اس کے تو ہاتھ پاؤں کھول دینے چاہیے. بکرے کے ذبح کے بعد ہاتھ پاؤں کھول دیں, جانور کی ذبح کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں. شاید بات میں آپ کو کوئی کہے کہ مولوی نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دیں, گائے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. شاید کوئی آپ کو کہے ہاں ہوتے ہیں بھائی, اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں, پچھلے 2 کو پیر کہتے ہیں. کوئی بندہ کامن سینس رکھے تو بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کھول دینے چاہیے ذبح کے بعد. اب اٹھ کے بھاگ نہیں جائے گا تاکہ اس کا خون صحیح طریقے سے نکل جائے. میں نے ایسے ظالموں کو دیکھا جو دوبارہ چھری مارتے ہیں اس کی اس نرگٹ کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ پکڑے. کیوں؟ 2 منٹ تم سے آرام نہیں ہوتا؟ نہیں میں ڈو لے لے بیٹھ ڈھامڑے. کیا کہتے ہیں میں نے 2 اور بھی ذبح کرنے. تو دفع کرو ایسے بندوں کو جو آپ کے قربانی کے جانور کو ذلیل کرے, اس سے پورا پھڑکنے دیں. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب جانور ذبح ہو جائے نا, تو جو رسی جانور کی ہے نا اب تو فارغ ہو گئی, وہ نکال کے 5 منٹ اس کسائی کو باندھ دو جو ڈرامے کر رہا ہے. ہاں وہ تو ویلی تھی کہ بھئی کو تو بدھو. عجیب بات ہے, کیا ظلم اور تشدد شروع کیا ہوا ہے. اور کچھ ظالم وہ بھی ہیں جو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے ایک جگہ میں دیکھا ہے, ایک اونٹ کو ایک اونٹ کے سامنے ذبح کیا, اونٹ کا بچہ جو تھا اس کی آنکھوں سے یوں آنسو جاری تھے, وہ رو رہا تھا. کیا حیثیت ہے ہماری, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حدیث پاک میں اتنا منع ہے کہ آپ چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو, اتنا منع ہے. یاد رکھنا. ایک صحابی یوں کر رہے تھے تو رسالت امام نے کیا جملہ فرمایا, فرمایا اسے دوسری موت نہ مار, ایک اسے دکھا کر اور پھر اس کو قتل. 2 موتیں اس پر جمع کر رہے ہو. اگر جانور 4 اکٹھے ذبح کرنے تو 3 کو کسی اور جگہ لے جاؤ, ان کے سامنے نہ کرنا, وہ خون تک بھی نہ دیکھے, اس کا کٹا ہوا سر تک بھی نہ دیکھے. میرے مسجد کے امیر صاحب ہے محمد طارق صاحب, اللہ اسے جزائے خیر دے, اس نے مجھے یہ مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہی بات میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھی. ایک بندے نے بکری ذبح کی, دوسری بکری دیکھ رہی تھی, تو جب اس کو ذبح کیا تو دوسری بکری کا خون مرغی سے بھی کم نکلا, سوکھ گیا تھا اس کا خون. کہاں بیٹھے ہو؟ ایسا ظلم والا کام نہ کر رہا. میں نے جتنے بکرا بھی ذبح کرانا ہو نا, کسائی کو تو پہلے میں نے طے کیا ہوا ہے جلدی والا ہے تو یہاں سے 1 2 3 جاؤ, ہمیں آپ کی کوئی نیڈ اور ضرورت نہیں ہے, تسلی سے آنا ہے تو بات کرو. انسان بن کے وہ جان دے رہا ہے. جی ہاں. اور ایک کے سامنے میں دوسرا ذبح نہیں ہونے دیتا, پورا
پائپ کا پریشر لگ کے جب خون دھل جاتا ہے پھر ہم دوسرا جانور لاتے ہیں. نو ایشو. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے اللہ کے لیے ذبح کرانا ہے, کوئی یوں نہیں کرنا قیامت دن میرا گریبان پکڑا ہوا ہو. بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی, بہت مشکل ہے قیامت کی پیشی. رب جانتا ہے قیامت کی پیشی کے حالات کیسے ہوں گے. یقین مانو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ سورت حج کھولیے, سورت حج کے پہلی 2-3 آیات میں رب کریم نے جس قیامت کی پیشی کا ذکر کیا ہے, یہ میں لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ کس طرح میرے سامنے ذکر فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو, یہ سورت نمبر 22 ہے اور مزے کی بات 2022 چل رہا ہے. توجہ, پہلی 2 آیات, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, قیامت کے دن دیکھو گے قیامت کی ہولناکی یہ ہوگی اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت آئے گی تو وہ اپنے چیر خار بچے کو پھینک دے گی. یہ عالم ہوگا قیامت کا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ماں پریگنٹ ہوگی, پر امید ہوگی, بچے کو پیٹ میں اٹھائی ہوگی تو قریب کہ اس کا بچہ پیٹ سے ساقط ہو جائے, گر جائے, ابارشن ہو جائے اس کا. یہ قیامت کا منظر ہے. ماں اپنے بچے کو چھوڑتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چڑیا کے بچے پر کوا آ کر یا پتہ نہیں چیل آ کر بیٹھی, اسے پکڑنے لگی تو چڑیا لڑ پڑی. چڑیا کتنی اور چیل کتنی, لیکن اس نے اپنی طاقت لگائی اور اپنے بچے کو جیسے کیسے تیسے چھڑا لیا. میں دیکھتے ہوئے ویڈیو میں واٹس ایپ پہ دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ماں ماں ہوتی ہے, کیا اندازہ لگائیں گے آپ. یہاں ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی, یہ قیامت ہے. اور تیسرا جملہ جو قرآن کہتا ہے, فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, لوگ یوں چل رہے ہوں گے کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیوار, دیواریں نہیں ہوں گی, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ادھر ادھر گرتے پڑتے چلیں گے. کیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ تو نشائی ہو چکے ہیں, ان کو تو نشہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, اخبار نہیں پڑھ رہا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, یہ عالم آئے گا قیامت کا. اور رب فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, یہ نشہ نہیں ہوگا, وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, یہ رب کا ایک سخت عذاب ہوگا. قیامت کی پیشی بڑی ہے, قیامت کی پیشی بڑی ہے. الفاظ نہیں ہیں میں اس پیشی کی شدت و حدت کو نقل کر پاؤں, یہ فیلنگز ہے, احساس ہے. یہاں پر الفاظ نہیں چلتے. ایسا کام مت کریں جو کل قیامت میں پکڑا جائے, ایسا فعل صادر نہ ہو تو فوراً توبہ کرو, معافی مانگو. ہم نبی نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو, ہم فرشتے نہیں ہیں ہم سے گناہ نہ ہو, ہم امتی ہیں, گناہ ہوگا تو توبہ بھی کریں. یہ قیامت کے منظر. تو قربانی نیکی میں کر رہے ہیں, اس نیکی میں خود کو ذلیل کریں, یہ کبھی نہ کرنا, یہ کبھی نہ کرنا. دنیا میں معاملہ بندہ چکتا کر لے, آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. اللہ جانتا ہے آخرت کی یاد جسے سچے دل سے آئے, رات کو 2:30 بجے آخرت اور قبر کی یاد آئے اور بندے کی نیند نہ اڑ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا جواب دے گا اللہ کو؟ امام زین العابدین گھر سے باہر نکلے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کہ بچے کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے آخرت کی یاد دلا رہی ہے, جہنم میں کیا ہوگا. تو کہا بچے, چھوٹے بچے تو جہنم نہیں جائیں گے. تو ایسے ہنسا, کہا اچھا آپ نے اچھا کیا مجھے بتایا, ورنہ میں نے تو اپنی اماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلانے لگتی ہے تو پہلے چھوٹے لکڑیوں کو جلاتی ہے, پھر چولہے میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ رب العزت ہم چھوٹوں کو پہلے جہنم میں نہ ڈال دے. آپ بتائیں جب یہ عالم ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی نا, جب یہ نہیں ہوگا تو کیا آخرت کی فکر ہے, کیا فکر ہے پھر.
بھائی شیطان ہمیں گناہ کرا دیتا ہے، بعض اوقات شر شیطان کی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتے ہیں، بعض اوقات تکبر میں کر لیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو جیسے بندے کو پتہ چلے فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً معافی مانگے، معافی میں کبھی لیٹ نہ کرنا۔ میں ابھی بیٹھا تھا مولانا احمد سعید صاحب کے سامنے، ہمارے ڈاکٹر صاحب اور یہ حضرات بیٹھے تھے، ایک آدمی سے جرم 2005 میں ہوا، ابھی اس کی کال آئی ہے اور وہ مسئلہ آج پوچھ رہا ہے۔ یہ ابھی کال آئی، بھائی جمیل سے پوچھ لو، ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں کہتا ہوں نا مجھے کسی نے کہا، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہاں کہا، ایسے ہی کہا بھائی جیسے اب سنا ہے۔ جب میں کہیں بتاتا ہوں نا کہ مجھ سے کسی نے کہا، تو لوگ کہتے ہیں سارے اس سے کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں مجھ سے کہتے ہیں۔ 1.4 ملین فالوورز تو میرے ایک پیج پر ہیں، تمہیں 1.4 ملین میں صفر کتنے آتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، تو وہ اعتراض کریں ہم پہ؟ تو بھائی پوچھتی ہے دنیا میں سے ایک موبائل کے کنٹیکٹ کھولو، اللہ جانتا ہے، غالباً میرے خیال میں 5000 سے اوپر کنٹیکٹ ہوں گے۔ یہ میرے جی میل کے سیو ہیں، یہ میں چیک کرائے دیتا ہوں۔ آؤ 5807 دیکھ لیا، 5807 یہ ایک موبائل کے۔ تو ابھی دنیا نہیں پوچھتی، لوگ کہتے ہیں کس نے پوچھا، تو بھائی ایسے پوچھتے۔ تو جرم ہوا اس سے 2005 میں، اور مسئلہ پوچھ رہا ہے 2015، 10 سال اور 25 20 سال ہو جائیں گے نا، تو 25 سے 3 نکالے 22 17 سال بعد مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ چلو شکر ہے موت سے پہلے تو پوچھ لیا۔ یہ عالم نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے؟ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ قربانی کا سب ارادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ سب سے ایک جملہ اسی لیے کہلواتا ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ یہ ہاتھ کھڑے کرنے میں جو نیکی ہے نا، اس سے بھی کوئی فارغ نہ جائے۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو قربانی خود کریں گے، بکرے کی کریں گے یا بڑے جانور کا حصہ لیں گے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں اپنے گھر میں جا کر ترغیب دو گے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، مریدین کو، متوسلین کو، معتقدین کو یا اپنے ساتھیوں کو آپ کہیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے دربار میں آپ کہہ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اس پر بھی ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے۔ میں نے آپ سے اللہ کے گھر میں وعدہ لیا کہ اگر جو بندہ سچے دل سے کرے گا تو ہمیں کرنا چاہیے، اور جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، ٹھیک ہے کوئی سارا گوشت اپنے پاس رکھے، قربانی ہو جاتی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ وہ فریج میں فریز ہو کر پڑا ہو اور تم سمجھو کہ میں جنت جاؤں گا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، ایک بندے نے خواب دیکھا، اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا تھا، اس نے کہا واہ میرے میاں بکرے، تو یہاں مزے سے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کڈاڑیاں مریندہ ودیں، کیسے ہو؟ اس نے کہا میں بہت اچھا ہوں۔ اس کے ساتھی نے اپنے بکرے کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ والے سے کہا بھائی تیرا بکرا تو بھاگ دوڑ رہا ہے، میرا بکرا کیوں بیٹھا ہے؟ یہ اپنے بکرے قریب کیا ہوئے، میاں بکرے اٹھ اور ذرا دوڑ۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جنت پہنچ گئے ہو بڑی بات ہے، دوڑتا ووڑتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں بیمار ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا تیرا جسم شل ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا کوئی تکلیف ہے؟ کہا جی نہیں۔ موڈ خراب ہے؟ جی نہیں۔ تو دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ بڑے زور سے اسے اٹھایا تو اس کی 3 ٹانگیں تھی، چوتھی ٹانگ نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بکرے تیری چوتھی ٹانگ کہاں گئی؟ تو بکرے نے شرماتے ہوئے کہا مالک صاحب جب تو نے مجھے ذبح کیا، چوتھی ٹانگ تیرے فریزر میں آج تک فریز ہو کر پڑی ہے، تو کھائے گا تو مجھے لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ حال نہ ہو کہ اگلی قربانی کا وقت آ جائے تو تسا اللہ تے لکائی کھڑوتے ہوئے سکے گوشت نال ساگ کھاسوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی، نو ایشو۔ میں آپ کو ویسے آپ کے چہرے پر ہنسی لانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض اوقات میں جذبات میں ایسے کہہ بیٹھتا ہوں تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے بات سنائی کہ کم از کم غربا تک بھی دیں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے، شریعت پہ رکھے، ایمان پہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مفتی صاحب میں نے ایف اے کی تعلیم لی ہے, کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں مل رہی, کاروبار بھی نہیں ہے, میری عمر 27 سال ہے, مجھے کوئی دعا دے دیں, اور نوافل بھی پڑھتا ہوں. بھائی آپ نے تو ایف اے کی ہے, میں تو آج کل ایم اے والوں کو دیکھتا ہوں جن کو نوکری نہیں مل رہی, آپ تو ایف اے والے ہو. ایف اے ہے نا, فنڈامنٹل آف آرٹس, ایسے ہی ہے نا, ایف اے کی تو مخفف یہی بنتے ہیں, بیچلر آف آرٹس بی اے, ماسٹر آف آرٹس ایم اے. تو ماسٹر آف آرٹس والوں کو نہیں ملتی. باقی میں دعا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. تو وظائف کے لیے بس آپ اللہ جل شانہ سے ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنا ہے. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو اور مجھے مشکلات کے حل کا وظیفہ دیا ہے نا, وہ ہم ضرور پڑھیں, تو وہ ہر مشکل حل ہوگی. بس نیت اس مشکل کی کر لیں جس کے لیے پڑھ رہے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ کسی پیر فقیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, مشکلات ضرور حل ہوتی ہیں. پتہ نہیں کسی رسالے کے بارے میں بتا دیں فلاں فلاں. بھائی میں ان جنوں والے رسالوں کو نہیں جانتا کوئی دین کی بات کرے. میرا دل بہت اداس ہے, حج عمرہ کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے. آپ نے میرے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے, میں نے اپنی زندگی میں آج تک حج نہیں کیا. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے کروں گا, اللہ آپ کو حج عطا فرمائے. آپ حضرات اگر میرے حج کے لیے دعا کریں گے تو میں ابھی طے کرتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کرتے ہیں تو مانگیں نا اللہ مجھے حج عطا فرمائے. تو اللہ آپ سب کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ حج اور عمرہ عطا فرمائے. بھائی سے پرچی لے لیں, پرچی دینے آئے ہیں آپ, دے دو آگے. اوکے, نو ایشو. مفتی صاحب میری ایم اے تعلیم ہے, اور یہ ایم اے والا بھی آ گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے رال کے لکھی نے دعا نے. ایم اے تعلیم ہے کہ نوکری نہیں مل رہی, کچھ عرصہ ہو گیا. بیٹا میں نے آپ کے لیے وظیفہ بتا دیا, وہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ بھی پڑھیں, رب کریم عطا فرمائیں گے. واللہ خیر الرازقین, ساتھ پڑھتے رہیں. کھلا وظیفہ پڑھیں یا ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں تو ضرور رب کریم عطا فرمائیں گے. نومبر 2021 میں عید الاضحیٰ کے بعد میری شادی ہوئی. 4 ماہ سسرال میں گزارے. رمضان المبارک کے 15 روزے میں میکے گئی کیونکہ سسرال والوں نے گھر سے نکالا. میرا شوہر بیرون ملک ہے. الحمدللہ شوہر کا برتاؤ اچھا ہے. مجھے خوف ہے کہ ہم دونوں پہ جادو ٹونے نے اس بارے میں مشورہ دیں. میری بہن میں آپ کو 2 مشورے دوں گا. ایک تو اگر سن رہا ہے تو آپ کے خاوند کو مشورہ, اور ایک آپ کو. یہ جو شادی کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں نا سال ہر سال کے لیے, ان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے اپنی بیوی کو گھر چھوڑتے وقت. یہ بے شرم لوگ ہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں سینسر کر کے لفظ بول رہا ہوں. شادی کی اور 5 سال باہر, اس کے حقوق کہاں گئے جو تمہاری بیوی بیٹھی ہے؟ کل قیامت میں اس کا گریبان ہو, اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا. تو اس کا جو میاں اس طرح باہر بیٹھا ہے بہت غلط کر رہا. میں غالباً ابو ظہبی میں تھا, ہاں, وہاں ایک دعوت میں ہم بیٹھے تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی. جو ساتھ والے نے کہا حضرت اس کو گھر جانے کی ترغیب دے. میں نے سمجھے سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوگا, جیسے ہر 4 ماہ بعد زیادہ سے زیادہ بیوی کا تو معاملہ ہے. وہ نے کہا جی بس 3-4 سال ہو گئے میں گھر نہیں گیا. میں نے کہا 3-4 سال ہو گئے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا تو بیوی کے حق ہر مہینے پیسے بھیج رہا ہوں. میں نے کہا صرف پیسے دینا حق ہوتا ہے؟ نہیں, میں روز فون پہ بات کرتا ہوں. تو میں نے تھوڑا مذاق کے لے کہا, میں نے کہا وہ بھی تو کسی سے پھر فون پہ بات کرتی ہوگی کہ دل لگی میں بھی کر لوں. ایسے چونک, مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو سن رہے ہو اس پہ تو تجھے بڑی غیرت آ گئی. اس پہ کوئی غیرت نہیں ہے کہ تیری بیوی کے حقوق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ارجنٹائن جیسا علاقہ جو آخری سرحد تھا اس وقت کا, وہاں بھی فوجی ہوگا تو 4 ماہ بعد اسے حکم ہے کہ وہ اپنے گھر آئے. تو اس سے بڑا آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ویزا پروسیس ہے, آنا جانا مشکل ہے, غریب بندے. میں نے کہا وطن میں روزی ڈھونڈو. کس نے کہا تم اتنے عرصے کے لیے باہر, یا تو فیملی لے کر آؤ. تو ایک تو پیغام میری بہن آپ کے خاوند کو ہے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی بہت کوئی شرم ایزی لوڈ کرائیں اور اس کو سمجھائیں. نمبر 2, آپ چاہتی ہیں میرے اوپر جادو نہ ہو تو بہت اچھا ہے, آپ منزل کی روزانہ پابندی کر لیں. جو منزل ملتی ہے اس میں قرآن کریم کی ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جس کے مطابق بندے پہ جادو ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. آپ منزل پڑھ لیں, معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, رات کو سوتے ہوئے پڑھیں, نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت مردے سے خواب میں ملاقات کا کوئی وظیفہ, بیٹا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی متعین کردہ وظیفہ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھو گے تو مردے سے آپ کی خواب میں ملاقات ہوگی. اس کے لیے تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں, ایکسپیرینس. جتنا ہو سکے اس کا اصالہ ثواب کرو.
اگر والدہ یا والد فوت ہو گئے ہیں تو 2 کام کرو، ایصال ثواب بھی کرو اور ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ آپ کی ماں کی کوئی سہیلی ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ بھجوایا کرو جیسے اپنی امی کو دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ کے ابو کا کوئی دوست ہے تو اس کی بھی قدر کرو اور ابو کو ایصال ثواب کرو، ضرور بھی ضرور انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی خواب میں۔ امام کے پیچھے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مقتدی نے امام کے پیچھے نہ تعوذ پڑھنا ہے نہ تسمیہ پڑھنی ہے۔ مقتدی نے امام کے پیچھے سبحانک اللہم پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہے قرآن پڑھنے کے لیے، مقتدی نے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں سے پڑھے گا؟ مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا مولانا میں تو سبحانک اللہم پڑھتا ہوں، پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے پڑھتا ہے؟ تو نے قرآن پڑھنا ہے؟ کہتا نہیں مقتدی کے پیچھے تو قرآن نہیں پڑھتا، امام پڑھتا، میں پھر بسم اللہ کیوں پڑھی؟ اجی برکت کے لیے، میں نے کہا شروع میں پڑھ لیتا، پھر برکت کے لیے آخر میں پڑھتے ہیں۔ او چاچے تیرا عقل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ تعوذ تسمیہ جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، وہ سبحانک اللہم پڑھ کے پھر تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے، بھی پہلے پڑھ لے۔ حضرت جس سے بیعت کیا ہے اس کے معمولات کے ساتھ دوسرے بزرگ کے معمولات پڑھ سکتا ہوں؟ تیسرا کلمہ مسنون دعائیں باقی جو اذکار ہیں، تو سوچ سمجھ کے بیعت کر دینا۔ آپ کو اپنے شیخ کے اذکار بھی پسند نہیں ہے، میرے مطابق آپ کے شیخ سے اگر رابطہ ہے تو اپنے شیخ سے پوچھیں، جو اذکار وہ بتائے آپ وہی پڑھیں۔ شیخ سمجھتا ہے اپنے مرید کو کیا سمجھانے، بعض اوقات رب کریم سمجھائے دیتے ہیں۔ میں جس معاملے پہ بیٹھا ہوں میں آج کل بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، بعض چیزیں انسان کو فیس ریڈنگ پہ بھی ملتی ہیں چہرہ پڑھ کے، اور بعض کو اللہ پاک ویسے دل میں کھول دیتے۔ مجھ سے اس دن ایک شخص بیعت ہوا، جیسے بیعت کے کلمات پورا ہوا اس نے کہا نصیحت کر دیں۔ جب اس نے دوسری بار کہا تو میں نے کہا سختی کرنا بیوی پہ چھوڑ دو۔ ایسے پریشان، کچھ ٹائم بعد مجھے کہتے ہیں واقعی میں بیوی پہ سختی کر دوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا تھا، میں یہ نہیں کہتا ولی اللہ اور مجھے کشف ہوا ہے، اللہ جانے اللہ کے معاملات جانے، تو بیوی پر سخت ہے، ماں باپ پہ سخت ہے۔ کہتے ہیں ہاں سختی تو ہے میرے یہاں۔ تو پھر جو شیخ اس کے لیے وظیفہ بتائے گا تو دوسرا تبدیل کر دے تو معاملہ خراب ہے نا، اس لیے آپ شیخ سے پوچھو تو بہت بہتر ہے۔ کوئی شخص امام کے پیچھے تراویح پڑھنے آیا، وتر پڑھ لیے، کل عید ہے تو اب وتر دوبارہ پڑھے کیونکہ ہم نے سنا امام کے پیچھے وتر پڑھنے سے قضا کرے گا؟ نہیں نا بابا، امام کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لیے، عید کا اعلان بعد میں ہوا تو آپ کے وتر ہو گئے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب کے لیے دعا کرے، وہ باہر آ جائیں، کافی عرصے سے باہر ہیں، واپس آ جائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ حضرت استاد محترم تشریف لائیں گے اور باعزت تشریف لائیں گے۔ کسی کی جائے نماز پر مدینہ منورہ اور اس طرح کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ٹوپی بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ اصل نہ ہوں تو بہتر ہے، لیکن ہوں تو آپ سامنے سجدہ کر لیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا رسول تھے یا کوئی بزرگ تھے؟ نبی بزرگ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نبی تھے یا بزرگ تھے، تو آپ کہتے ہیں نبی بزرگ تھے یا صرف بزرگ تھے، پھر سوال بنتا ہے، لیکن سوال لکھنے والے بھی سادہ ہیں۔ چلو کوئی نہیں مسئلہ بابا، وہ اللہ کے تشریعی نہیں تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی وہ ہوتے ہیں جس کی امت اس کا کلمہ پڑھتی ہے، تکوینی نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اپنے معاملات کے تحت چلتے ہیں، وہ تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنا امت پہ واجب ہو اور وہ کوئی کتاب لے کر آئیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تکوینیات کیا ہے؟ آپ علماء سے یا کبھی تفصیلی بات ہوئی تو میں بھی عرض کر دوں گا کہ ایک تکوین ہوتی ہے، ایک تشریح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کا وظیفہ، یہ آپ یوٹیوب پر میرا مستقل اس پر بیان موجود ہے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ دعا پڑھیں، یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رب کریم ضرور خواب میں زیارت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت ہو، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اے اللہ حضور پاک کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزائے خیر دے جس کے وہ مستحق ہے۔ تو اس طرح کے درود پاک کی کثرت ہو تو وہ دن دور نہیں جب آپ اپنے نبی پاک کو دیکھیں گے خواب میں، اور اس کے لیے سنت کی پابندی ہونی چاہیے۔ میرے شاگرد ہیں، اب میں نام لوں تو ان تک پہنچ جائے گا، ویسے بتاتا ہوں، ان کو میں نے درود پاک کا وظیفہ بھی دیا تو وہ زیارت کر کے اگلے دن آ گئے، مجھے کہتے استاد جی پورا 1 ماہ تو پڑھا ہے، اب زیارت نہیں ہو رہی، پھر ہو گئی تو آ گئے۔ مجھے کہتے استاد جی زیارت ہوئی ہے لیکن چہرہ نہیں دیکھ سکا۔
میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے گا. نہیں نہیں آپ تعبیر دیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. نہیں آپ تعبیر دیں. میں نے کہا تیری داڑھی نہیں ہے تو کاٹتا ہے. اور وہ داڑھی پہ کینچی مارتا تھا. یہ تو ہے. تو میں نے کہا داڑھی رکھ لو. حضرت اس نے داڑھی رکھی. اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی. بالٹی دی اسے کہ اسے غسل کر لے. پھر مجھے آ کر کہتا ہے کہ بالٹی دی ہے خواب میں, پانی غسل کر لے. میں نے کہا اس کا معنی نمازوں میں کمی ہے. حدیث پاک میں جس گھر کے سامنے نہر اور وہ روزانہ اس پہ نہائے تو جسم پہ میل کچیل نہیں ہے. تو 5 نمازیں 5 نہریں اور روزانہ نمازیں پڑھو گے جسم سے میل کچیل یعنی گناہ ختم ہوں گے. میں نے کہا واقعی نمازوں میں کمی ہے. تو بھائیو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے, تو آپ اس طرح کریں. حضرت جب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بیمار لوگوں پہ اچھا لگتا ہے. حضرت جی میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایک بار آپ مسکرائیں. آپ کا مسکرانا مجھے پسند ہے. واہ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. پتہ نہیں چغتائی صاحب اور رسالہ بھائی مجھ سے اہل حق کے بارے میں پوچھیں, میں ان معاملات کو نہیں بات کرتا. عید کی قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں معلوم ہے. سال میں کسی اور دن جانور ذبح کریں تو اس کی قربانی. کبوتر مرغی کی قربانی کے بارے میں وضاحت. لو جی بکری کبوتر مرغی, اچھا عمر ساری قربانی نہیں. بھائیو عمر کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں. وہ کہتے ہیں یہ کھیرا ہے اور یہ دوندا ہے. یہ دوندا اور کھیرا یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. کسی اسلامی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ہے. عمر ہے عمر کہ بکرا بکری 1 سال, گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال, بس. اس عمر میں وہ دوندا ہے, چوگا ہے, کھیرا ہے, چھکا ہے, جو بھی ہے قربانی ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں دوندا 2 دانت والا ہونا چاہیے, تو یہ پلاس سے اس کا دانت نکال کے لے آتے ہیں, کہتے ہیں ذبح کریں. اصل عمر ہے, عمر دیکھنی چاہیے. باقی کبوتر وغیرہ کی عمر کتنی ہو تو ذبح کرے. اب مجھے کیا پتا, میں نے کوئی کبوتر شبوتر نہیں رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور عام دنوں میں جو آپ ذبح کرتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سنا ہے کہ 4 پیغمبر زندہ ہیں. بابا ہمارا تو عقیدہ ہے تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. تم نے 4 کا سنا ہے. سادے آدمی. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ, حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں, خضر علیہ السلام دنیا میں, الیاس علیہ السلام بھی زندہ. اس بارے میں وضاحت کریں. شریعت اسلامیہ کی دلائل کی روشنی میں بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف فرمائے, ان پر وفات نہیں آئی. باقی انبیاء پر وفات آ گئی اور وہ قبور میں حیات قبری, حیات اخروی, حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے, ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہے. دلائل کی دنیا میں یہ بات حدیث پاک کی شرح میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گی جیسے آپ نے لکھی ہے, وہ ملے گی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. حضرت جی مور شاہ قریشی, اس کی عمر 21-20 سال ہے, گونگا ہے, 2 سال ہو گئے, لاپتہ ہے. اس کے والدین سخت پریشان ہیں, اس کے بارے میں فوت ہے یا کہاں, اس بارے میں بتا دیں کوئی وظیفہ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح کو اگر 1000 بار پڑھ لیا جائے. سورۃ نوح پارہ نمبر 29 میں موجود ہے, اور یہ پارہ میرے خیال میں نصف ہو رہا ہے, یا پتہ نہیں سورۃ جن پہ نصف ہو رہا ہے, سورۃ نوح پہ نصف ہو رہا ہے, رائٹ. تو یہ اگر سورۃ نوح کو 1000 بار پڑھ لیا جائے تو گھما ہوا بندہ واپس آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جب 1000 بار پڑھیں تو یہ بہتر ہے. نہیں تو ایک اور بزرگ کا آزمودہ وظیفہ ہے, انہو علی رجعہ لقادر. وہ کہتے ہیں اگر اس کو 11,011 مرتبہ انہو علی رجعہ لقادر سورۃ طارق میں یہ پڑھ لیں تب بھی بندہ واپس آ جائے گا. اس کو دن کے کسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, دن رات میں 1 مرتبہ 11,011 مرتبہ پڑھنا ہے. باقی اللہ سے دعا ضرور کریں کہ رب کریم اس کو ملا دے. فرقہ مماتی کے ساتھ قربانی کریں. مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ قربانی نہ کریں ان کے ساتھ. تو اسی لیے وہ ہمارے شیخ اول ہیں اور بزرگ ہیں, تو میں اس سے بچتا ہوں. میں نے اکثر مساجد میں دیکھا ہے لوگ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات نماز باجماعت ہوتی ہے, پھر بھی کالیں آتی ہیں, موبائل نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم مسجد میں کوئی ضروری کال ہو تو پھر آپ کوئی اور بات ہے, ورنہ اس طرح معمول نہیں بنانا چاہیے. باقی نماز میں فون نکال لیا تو ایک ہاتھ سے اس کی گھنٹی کی ترتیب آپ بند کر دیں. یہ نہ ہو آپ نکالیں اس کا سب کچھ کھولیں پھر بند کریں, پھر دوبارہ دونوں ہاتھ سے جیب میں, تو نماز جاتی رہی, ٹھیک ہے نا. کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں مفتی اسد صاحب
ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ سے مفتی صاحب پہ الزام ہے۔ اپنی بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ اس کو دوبارہ تھوک دیں تو بہت بہتر ہے۔ پی بھی لیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن غلط بات ہے۔ میری بیوی امید سے ہے فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کے 1 رکعت بیٹھ کے پڑھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کی اس کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ مجبوری میں ہے، اس کی ایک درد کی چنگاڑ پر رب کریم اس کو حج جتنا ثواب دے دے، اللہ کے ہاں کیا منع ہے؟ ان دنوں میں خامند کو کہتا ہوں حیا کرو، بیوی کی قدر کرنا سیکھو، وہ آپ کے بچے کی والدہ ہے، وہ پوری نماز بھی بیٹھ کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں نہیں وہ دوسری رکعت بھی کھڑے ہو کے پڑھے، بالکل غلط بات ہے، ایسی کام نہ کریں آپ، جیسے اس کو آسانی ہے وہ ویسے پڑھے۔ سب کے سامنے بتانا جائز ہے تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو نہ بتاؤ۔ میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہے، لیکن میرے والد میرے گھر والی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتے ہیں، پھر جب میں گھر نہیں ہوتا تو اس طرح کا کچھ معاملہ میرے سننے میں آیا، بتا دیں۔ اگر کسی سسر نے اپنی بہو پر شہوت کے ساتھ اس کو معاملات میں ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے آپ اپنی بیوی کو لے کر کسی اور مکان میں منتقل ہو جائیں، اور ایسے شخص سے، چاہے وہ آپ کا والد ہے، اگر آپ کو یقین ہے اس طرح کی 2 نمبریاں، تو اس والد کا، اپنے والد کا اپنی بیوی یعنی اس کی بہو سے پردہ کرا دیں۔ والد کی خدمت آپ کی ذمہ داری، آپ کی بیوی کی نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ معاملات ہیں فوراً علیحدہ ہو جائیں۔ لیکن آپ کا والد اس طرح کیوں کرتا ہے، اس کو بھی دیکھو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کی بیوی یعنی ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور بچے خود شادی کرتے ہیں، باپ کی دوسری نہیں کراتے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یا تو والد کے معاملات میں دیکھیں۔ میرے ایک، اب میں کیا کہوں، جاننے والے ہیں، انہوں نے اس طرح کی شکایت کی کہ میرا والد میری بیوی کے ساتھ کمرے میں علیحدہ بیٹھا ہو تو اسے کہتا ہے سر پہ تیل لگا کے دے، ہمیں کہتا ہے تم دفع ہو جاؤ، تم نہ لگا۔ تو میں نے کہا تمہاری والدہ؟ کہتے ہو تو 5 سال ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ابو کی عمر کتنی ہے؟ کہتے بس ابھی 51-52 سال ہو رہی ہے۔ میں نے کہا پہلے پیو کو پرنا ہو، میں نے کہا پہلے باپ کی شادی کراؤ۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ابے کو این عمر کون لے سی؟ میں نے کہا خدا کے بندے 51 سال میں کوئی نہیں دے گا، یا گھر علیحدہ کر، کس چکر میں بیٹھے تو باپ کی شادی؟ ان نے کہیں نہ کہیں سے، میں نے انہیں ہمت دلائی، انہوں نے باپ کی شادی کرائی۔ جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد بہو جائے نا کمرے میں، کہتے دفع ہو جا تو۔ میں نے کہا ہونڈا سا آرام ہے، ٹھڑ پائیے، تو میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ باپ کی شادی کرا۔ تو بھائی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو تُسیں کیسے دیکھو چاہ۔ ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے؟ ماں باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں۔ اسلامی نام رکھیں، اسلامی تعلیم دیں، اچھی جگہ شادی کرا دیں۔ خواب میں کسی پیر صاحب کی زیارت ہوئی، زندہ بھی ہے، دیوبندی پیر بھی ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں، پھر غائب ہو گئے۔ چلو جی، اب میں اسے پکڑ کے تیرے سامنے بٹھائے رکھتا، خدا کے بندے خواب میں زیارت ہوئی تو اسے غائب ہو گیا، اس کا معنی ہو سکتا ہے تو نے اس شیخ کی صحیح خدمت نہ کی ہو، اس اللہ والے کے ساتھ جیسے برتاؤ کرنا تھا تو نے نہیں کیا تو اسے اڑ گیا، ختم۔ آپ اپنے معاملات کو دیکھو۔ اب میں اسے کوئی رسہ لگا کر تھوڑی بیٹھتا بھئی ابھی خواب اس کا پورا نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں، میری بیٹی کی آنکھوں میں سفید موتیہ ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کو صحیح بینائی، اللہ صحیح بینائی عطا فرمائے، میں ضرور دعا کروں گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں ایک وظیفہ، آیات قرآنی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ کم از کم 101 مرتبہ پڑھ کر صبح اور شام یا دن میں کسی ایک وقت آپ بچی کی آنکھوں پر پھونک دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب باتھ روم میں، اچھا باتھ روم ہوگا ٹھیک ہے، جب باتھ روم میں جائے اور وہاں بدنی میں پہلے پانی پڑا ہو، اس پانی پر اور پانی ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ بدنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا بدنی، ٹھیک ہے، ہاں۔ جب آپ واش روم جائیں اور لوٹے میں پانی پہلے پڑا ہو تو پھر کیا کریں؟ ہاں، آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ پلیت پانی ہے پھر تو اسے آپ دھو کر دوبارہ کریں، اور یہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو شک ہو بچہ گیا ہے، بچے نے شاید پلیتی اس میں ڈال دی ہو، تو پھر تو آپ کو شک ہے اس کو چینج کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پانی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بھی اسی نے لکھا ہے میرے خیال میں، ایک بدنی والا ہے۔ مولوی صاحب قسط والا کاروبار سود میں آتا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک چیز نقد پہ، بھائی قسط کا کاروبار سود میں نہیں ہے، لیکن
لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض لوگوں نے سود کو قسطوں پہ ڈال دیا، اس پر ہمارے ہاں پابندی ہے باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے، وہ چکر اور ہے، ایک سے نقد لے کر دوسروں کو قسط پہ بیچ دینے والا جو کاروبار ہے تو سودی ہے، اس سے بچیں۔ عام طور پہ کوئی قسط پہ چیز بیچے تو وہ سود نہیں ہے، لیکن اس بارے میں تفصیل ہے، بہتر ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں اور ان کو بتائیں اور ان سے تفصیل لے لیں۔ جب سونا فروخت کرتے ہیں تو اس میں دکاندار ایک ماسہ کاٹ دیتا ہے، ایک ماسہ 10,000 کا بنتا ہے، تو کیوں کاٹتا ہے بھائی؟ وہ کس لیے کاٹتا ہے؟ پوچھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سونا نہ ہو، وہ کچھ اور ہو، کوئی اور گلٹ ولٹ ساتھ ملا کر سونے کو جوڑتے ہیں، اس طرح نہ ہو۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے؟ کندن کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کسے کہتے ہیں؟ ابھی کوئی بتا رہا تھا، سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے، کندن کسے کہتے ہیں؟ خالص سونا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ سونے کا ماسہ کاٹ دیتے ہیں تو جرم ہے۔ میری گھر والی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 50,000 روپے بھی ہے، اس پہ بیوی پر جی بالکل پکی ٹھکی قربانی آ گئی۔ آپ کی بیوی قربانی کریں گی؟ نہیں تو آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں مسئلہ، وہ اگر اجازت دے تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ 15 سال تک جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بدلے ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ کتنے سالوں تک مزید کو ماں باپ کو گناہ والا ثواب ملتا رہے گا، ذرا بتائیں۔ واہ میرے بھائی، خدا تجھے لے جائے حج پہ، تیرا حال وال کوئی نہیں ہے۔ اور بچہ جو 15 سال تک گناہ کرتا ہے گناہ ثواب لکھا جاتا ہے، یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جو بچہ نابالغی میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے اور نیکی بنتی جاتی، تم نے اچھی مشین بنائی ہوئی ہے، یوں نہیں ہے، وہ نابالغی میں نہیں لکھے جاتے کہ نابالغ ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، تو اس کا کیا پتہ۔ مفتی صاحب، میرے ذہن میں بہت برے خیالات آتے ہیں اور بہت سے برے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، اگر آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور برے کام نہیں ہوتے، دوسری صورت برے خیال بھی آتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں، یہ الگ الگ بات ہے۔ ذہن میں برے خیال آئیں لیکن برے کام کرتے نہیں ہو آپ، تو آپ کو سلام ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، کیونکہ ذہن میں اس وقت برے خیال آتے ہیں جب بندے کا ایمان بڑھتا ہے تو شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے، بس اس کا علاج ہے اس خیال کو جھٹک دو، چاہے دن میں 1000 مرتبہ خیال ہے، لیکن خیال بھی آتے اور برے کام بھی کر لیتے ہیں، تو بھائی اب آپ فکر کرو، اب آپ توبہ کرو، اس کے لیے وظیفہ نہیں غیرت چاہیے، ٹھیک ہے؟ وظیفے سے زیادہ غیرت۔ اور اگر وظیفہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 5واں اور 6واں کلمہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لو، یا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یہ 5واں اور 6واں کلمہ آپ اس کو پڑھتے رہیں تو گناہ بھی انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتائیں، کیا بتاؤں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور اس وقت سیاست اسلامیہ میں ان کو ہونا میں سمجھتا ہوں فرض عین ہے۔ اگر فضل الرحمان نہ ہوتے، سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کی محنت نہ ہوتی، تو شاید ہمارے چہروں پر داڑھی اور سر پہ پگڑیاں نہ ہوتی۔ حالات اللہ رب العزت نے کرم کیا، حضرت مولانا نے مہربانی فرمائی، میرے گھر تشریف لائے کل عشاء کی نماز، میرے خیال میں اس وقت حضرت مولانا نے باجماعت امام بن کے ہماری مسجد میں کل نماز پڑھائی ہے، تو شفیق آدمی ہے، کوئی اسے قریب بیٹھے، میرے بچوں کو تو کل گود میں بٹھائے رکھا، ہمارے گھر تشریف لائے، میرے بیڈ پر آ کر بیٹھے اور بڑی دعائیں دیں، تو میں قریب رہ کر جانتا ہوں، دور رہو گے تو آپ پریشان رہو گے۔ مفتی صاحب میری نظر کی کمزوری ہے، بتا دیں۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ آنکھ کی کمزوری جو ہے یا قویو یا نورو، 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو 11 مرتبہ یا نورو، آنکھوں پہ پھونک دیں یا ہاتھ پہ پھونک پہ آنکھ پہ مل لیں، تب بھی انشاءاللہ نظر کی مضبوطی ہوگی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں تو آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب میں کاروبار لیے جاتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہوتی، وظیفہ بتا دیں۔ بھائی کاروبار کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، جب آپ جھوٹ بول کے قسم اٹھا کر چیز بیچیں گے، حدیث میں چیز بک جائے گی تو برکت بھی چلی جائے گی، تو آپ سچے کاروبار بنیں اور آپ سچے کاروباری بنیں تو التاجر الامین مع النبیین والصدیقین، حدیث میں امانت دار تاجر جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تو آپ کو یہ ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ میں نے کاروبار اس لیے شروع کیا کہ میں حرام سے بچوں، حلال لوں، تو انشاءاللہ رب مدد کریں گے۔
مفتی صاحب مجھے کسی نے سیاسی بنیادوں پر غیبت ہوئی ہے، معافی. مفتی صاحب آپ کے پیچھے مجھ سے کچھ سیاسی بنیادوں پر غیبت ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں. آپ کو معاف ہے بھائی، ذاتی معاملات میں کسی کے پیچھے نہیں پڑتا. جیسے ذوالفقار کا چاند دکھائی دے، بعض لوگ قربانی ہوتی ہے عید کے دن تک سر کے بال نہیں منڈواتے، گھر میں کوئی نہیں کرتے، بھائیوں کو حکم ہے عید الاضحیٰ تک ناخن نہ کاٹیں، فلاں نہ کریں، اس بارے میں کیا ہے؟ جی ہاں، مستحب ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. اگر آپ ایسا کر لیں، قربانی کر کے اس کے بعد آپ ناخن وغیرہ کاٹیں، سر کے بال کاٹیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو اس کی قربانی پہ اثر نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ضائع ہو گئی، یوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس کہیں گے ایک ثواب کا کام تھا اس نے چھوڑ دیا، قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی. مفتی صاحب قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرتا ہوں، شیطان مردود خیالات ڈالتا ہے، اس میں پریشان ہوں. بیٹا شیطان مردود کو کہو دفع ہو جا تیری ایسی تیزی تو خیالات ڈالے گا، پڑھوں گا نماز. یوں ڈٹ کے ایک دفعہ پڑھیں، پھر شیطان کو دیکھیں کیا کرتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ شیطان پہ تگڑے ہو جاؤ، ایسے جیسے تگڑے ہونے کا حق ہے، تو پھر آپ دیکھیں معاملہ آپ کا ٹھیک بنے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شیطان دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں، مجھے کہتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کبھی کبھی شیطان میرے اوپر روب ڈالے نا اور میں کہوں چھوڑ دو، تو کہتے بیٹھے بیٹھے میں اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، یہ پوری اذان بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ سے، تھوڑی اونچی آواز ہوتی ہے. کہتے اثر ختم ہو جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں اذان کی برکت ہے. میں نے کہا جی ہاں، ایک حدیث ہے کہ جب اذان دیتے ہیں تو شیطان دوڑ جاتے ہیں ہوا خارج کرتے ہوئے. تو واقعی شیطان، میں نے کہا بہت اچھا علاج آپ نے ڈھونڈا ہے. تو جتنا بڑا دشمن ہو اتنی بڑی آپ کلاشن کوف اپنے پاس رکھتے ہیں، تو جتنا بڑا شیطان ہے اتنے بڑا وظیفہ بھی اپنے پاس رکھیں. پھر شیطان سوچ کے آئے گا بھائی ایندے کول گیا تو ماں ہی پھانس سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھو مولانا اتنے بڑے خط انہوں نے لکھ دیے ہیں، ہاں اتنا بڑا پرچہ لکھ دیا. یہ نیچے والی حدیث درست ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص مقبول جان ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دجال کب آئے گا امام مہدی. اس نے حدیث بیان کر دی، امت کی عمر 24 سال ہے، آپ نے فرمایا عصر سے مغرب کے وقت میری امت کی عمر ہے اتنی. ٹھیک ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے. فرماتے یہودیوں کا سردار حضور کی خدمت میں آیا، امت کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الف لام میم. انہوں نے گننا شروع کیا تو فلاں ہے، قاف سے مراد. اس طرح کی روایت کو میں نے نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری عمر کے دن میں آدھے دن کا اضافہ کر دے، یعنی 500 سال. اب 1423 چل رہی ہے تو اللہ اس سے بڑھا دے. بھائیو، میں نے جو پہلی روایت پڑھی ہے میں نے اس کی تصدیق آپ کے سامنے کر دی ہے. میں باقیوں کا انکار نہیں کرتا، میرے مطالعے میں نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے، آپ کو دین انہی سے سیکھنا ملا ہے. دین آپ کو دینداروں سے، علماء سے، مفتیان سے، فقہاء سے، علماء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے نہیں ملتا. دیندار آپ کو نہیں ملتے. کسی کو انجینئر ملے گا، کسی کو پروفیسر ملے گا، کسی کو ڈاکٹر ملے گا، وہ دین سکھائے گا. بھئی ڈاکٹر سے میڈیکل سیکھیں، پروفیسر جس چیز کا ہے اس سے وہ پروفیسری والا بات بتائے گا. اسی طرح انجینئر ہے تو گلی سیدھی ویدھی کرنی ہے، تھلی ٹیڑھی سیدھی کرنی ہے وہ بتائے گا. اس میں کتنے بوری سیمنٹ ہے، کتنے ریت کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹریلر ہے، وہ بتائے گا. تو بھائی دین پوچھنا ہے تو علماء سے، اتقیاء سے، جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آخر میں ایک پرچی بچ گئی. ایک ماں نے مستورات کے سہروزے کے دوران سہروزے کی آخری رات 14ویں کا چاند دیکھ کر دعا کی اللہ میرے بیٹے کو بادشاہت دے دے. ماشاءاللہ، یہ سوال ہے. اس طرح صاف سوال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، لیکن اس کی والدہ کو چاہیے ساتھ یہ بھی مانگے ایمان اور سلامتی کے ساتھ. یہ نہ ظالم بادشاہ رب بنا دے. بابا ظلم والی ہمیں نہیں چاہیے، قیامت کے دن بڑا سخت ہے. آخر میں ایک بات کر رہا ہوں، جتنے ہمارے بیت والے دوست ہیں ماشاءاللہ کافی ہلکا بیت ہے. آپ بیت کرتے ہیں برکت کے لیے، بیت کی اور چل میرا بھائی قیامت دن پیر بخشوائے گا، یوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پیر سے تعلقات تو رکھنے پڑتے ہیں، کوئی جڑ کے بیٹھنا پڑتے ہیں. ہمارے یہاں ہر اتوار کو مجلس ہوتی ہے، یہاں کے تمام مریدین کے بھائی رئیس بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی بیت والے بس آپ ہی کے پاس آتے ہیں مہینے میں، ہمارے پاس ان میں سے کوئی نہیں آتا. اور اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، کوئی رابطہ تو رکھا کرے. اصلاح کیسے ہوگی؟ بیت کا یہ معنی تھوڑی ہے مولوی جمیل نے میرے ہاتھ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چل بھائی قیامت کے دن بخشوائے گا. بھائی یوں نہیں ہوتا، رابطہ رکھنا پڑتا ہے، پوچھنا بتانا پڑتا ہے. تو بھائی رئیس خان بیٹھے ہیں، آپ ان سے مستقل رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.